شوہر کے مرنے کے بعد بلقیس بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جگیردار کے ڈیرے پر کام کرنے لگی۔ جگیردار کا بیٹا شادی کے لیے کینیڈا سے آیا تو اس نے بلقیس کو دیکھا تو اسے بدکاری کے لیے اکسانے لگا۔ جب وہ نہ مانی تو زبردستی کرنے لگا تو بلقیس اس کے سر پر گلدان مار کر بھاگ گئی۔ تو جگیردار کے بیٹے نے انتقام لینے کے لیے مشہور کر دیا کہ وہ مجھے مار کر میری بیوی کا 1 کلو سونا لے کر بھاگ گئی ہے۔ وہ اس کے بچوں کو اٹھا کر لے آئے تو بلقیس بچوں کا سن کر بھاگی چلی آئی۔ تو اس کے بچوں کی یہ دیکھ کر چیخیں نکل گئیں۔ جب بلقیس کو بچوں کے سامنے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو ہر سو نیم تاریکی پھیلی تھی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے پر لگے ہوئے رنگ برنگے بلب کی روشنی نے اس تاریکی کو خاصا کم کر دیا تھا، مگر حیرت تو اسے اس بات کی تھی کہ یہاں تو سب کچھ نارمل تھا، پھر کیوں مالکن نے اسے جلدی سے گھر کے اندر آنے کا کہا تھا۔ اسی پل گھڑی کا الارم سا بجا تو وہ بکھلا کر اس جانب دیکھنے لگی۔ گھڑی پر 12 بج چکے تھے۔ اوفو، آج تو خاصی لیٹ ہو گئی۔ تنخواہ لینے کے چکر میں یہ بھی بھول گئی کہ گھر معصوم بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بلقیس دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی، مگر کرتی بھی تو کیا؟ آج اس پر کام کا بوجھ ہی اتنا تھا کہ اسے خود کا بھی دھیان نہیں تھا۔ کوئی بھی سامنے موجود نہ تھا تو بلقیس نے مالکن کے کمرے کی جانب جانے کا فیصلہ کیا۔ یہاں تو وہ نوکرانی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی جس نے اسے مالکن کا پیغام پہنچایا تھا کہ انہیں کندھوں میں شدید درد ہو رہا ہے، گھر جانے سے پہلے ان کا مساج کر کے جانا۔ ابھی بلقیس نے سیڑھی پر پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ تبھی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بازوں کو دبوچتے ہوئے اپنی گرفت میں لے لیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بلقیس کو ایک طرف لے جانا شروع کر دیا۔ بلقیس چلانا چاہتی تھی مگر بے سدھ۔ اس کی آنکھیں تو خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ آخر یہ کون تھا جو اسے یوں گرفت میں لے کر جا رہا تھا؟ وہ اسے گیلری سے لے جاتا ہوا ایک اسٹور روم میں لے آیا اور زمین پر پٹخ دیا۔ بلقیس منہ کے بل زمین پر ہانپتی ہوئی گری تھی۔ جب اس نے نظریں اٹھا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ زمین پر بیٹھے ہی پیچھے کو جانے لگی جبکہ وہ شخص اس کے قریب آ رہا تھا۔ بلقیس دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اب بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں بچا تھا۔ بامشکل اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے بلقیس لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ… وہ اتنا ہی بولی تھی کہ ایک کہکا گونجا، ورنہ کیا؟ ہاں، کیا کر لو گی تم؟ 2 ٹکے کی ملازمہ، آخر کر بھی کیا سکتی ہے؟ اوقات تمہاری 2 کوڑی کی بھی نہیں اور نخرے کسی مہارانی جیسے دکھا رہی ہو۔ بلقیس نے جب یہ سنا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، میری اوقات چاہے 1 آنے کی بھی نہ ہو، مگر آپ کی اوقات بھی میں اچھے سے جان چکی ہوں۔ کمزور، مجبور، بے سہارا عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والا آپ جیسا مرد بھلا کیا اوقات رکھتا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ مقابل کھڑا شخص غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اگلے ہی پل اس نے کچھ ایسا کیا کہ بلقیس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے غصے سے بلقیس کا اماں بہت بھوک لگی ہے، پیٹ میں ایسے لگ رہا ہے کانٹے چبھ رہے ہیں، اب تو سانس لیتے ہوئے بھی تکلیف سی ہو رہی ہے، کچھ کھانے کو لا دو نا۔ 9 سالہ ہانیہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ماں کا دوپٹہ کھینچ کر بولی تو بلقیس نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ بچی بھوک سہ سہ کر بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ اس کا جسم تو سوکھ کر تنکا ہو چکا تھا۔ کئی روز سے کبھی فاقے ہوتے یا پھر کھانا اتنا کم ملتا کہ بامشکل 1-2 نوالے ہی سب کے حصے میں آتے تھے۔ بھوک نہ مٹتی مگر نام ہو جاتا کہ ہم نے کھانا کھایا ہے۔ بلقیس کے پاس تو بچی کے سوال کا جواب بھی نہیں تھا۔ صبح سے 100 بار وہ یہ بات کہہ چکی تھی۔ تبھی بلقیس کی دوسری بیٹی پر نظر پڑی جو زمین پر لیٹی ہوئی اپنے ابا کی تصویر سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ وہ غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھی دیکھ رہی تھی جبکہ مٹھی میں اس کے والد کی ایک پاسپورٹ سائز فوٹو تھی جو کہ اب بار بار ہاتھ میں پکڑنے کی وجہ سے کاغذ سے مٹتی جا رہی تھی۔ ایک یہی تو نشانی تھی ان کے پاس اپنے باپ کی، سوائے اس تصویر کے بس یادیں تھیں جنہیں وہ سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ مہوش کو یوں بیٹھے دیکھا تو بلقیس اس کے پاس چلی آئی۔ ماں کو دیکھ کر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی تو بلقیس نے اس کی مٹھی کھول کر اس میں سے اپنے شوہر کی تصویر نکالی۔ یہ اس کے شوہر کی جوانی کی تصویر تھی جب شادی کو 4 ماہ ہوئے تھے اور حصول روزگار کی خاطر اس نے دوسرے ملک جانا تھا۔ اس نے ساری تیاری کر لی تھی مگر عین موقع پر ایجنٹ فراڈ کر کے بھاگ نکلا۔ بلقیس شوہر کی تصویر دیکھ کر پھیکی سی مسکرائی تھی۔
اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ تبھی مہوش کہنے لگی، اماں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ابو کو اپنے پاس کیوں بلا لیا ہے؟ یہ سوال ایسا تھا کہ بلقیس بچی کا چہرہ دیکھنے لگی اور پھر بولی کہ بیٹا، ایک نہ ایک دن سب نے ہی یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ تمہارے ابو کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی اور شاید ہماری زندگی میں امتحان، اسی لیے انہوں نے تمہارے ابو کو پاس بلا لیا تاکہ وہ دیکھ سکیں بلقیس اور اس کی بچیوں میں کتنا صبر ہے اور یہ کتنا میرا شکر ادا کرتی ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ ہانیہ بولی، ہم تو اتنے روز سے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو بھی نہیں ہیں۔ ہم ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کھانا مل جائے، بس اتنا کہ ہم بھوکے نہ سو سکیں، مگر پھر بھی اللہ پاک ہمیں کچھ نہیں دے رہے۔ بیٹی کی بات سن کر بلقیس ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی اور کہنے لگی، بچوں، صبر کا دامن کبھی مت چھوڑو۔ در حقیقت خدا ہمیں آزما رہا ہے، ہماری آزمائش ختم ہو گئی تو خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ بلقیس اپنی بچیوں کو تسلیاں دے رہی تھی مگر مہوش پر نم آنکھوں سے کہنے لگی، اماں، خوشیاں تو ہماری ابو کے ساتھ تھیں، وہ تو ہم سے دور چلے گئے، اب ہم ان کو کبھی نہیں دیکھ سکتے، اب ہمیں کوئی خوشی نہیں چاہیے۔ آپ اللہ پاک کو کہیں نا کہ وہ بے شک ساری زندگی ہمیں بھوکا رکھیں مگر ہمارے ابو کو ہمیں واپس لوٹا دیں۔ مہوش کی بات سننا تھی کہ بلقیس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی اور کتنی ہی دیر روتی رہی۔ اس کی دونوں بچیاں اس کے سینے سے لگ کر بے آواز روتی رہیں۔ شوہر زندہ تھا تو ہر خواہش پوری کرتا، بچیوں کو من چاہی چیز دلا کر دیتا تھا۔ یہ بچیاں جو آج بھوکی بیٹھی ہیں، ایک وقت تھا جب اسامہ تب تک حلق سے نوالا نیچے نہ اتارتا تھا جب تک اس کی بچیاں پیٹ بھر کر کھانا نہ کھا لیا کرتیں۔ غریب تھے مگر بچیوں کو شہزادیوں کی طرح پال رکھا تھا۔ پھر ایک دن مزدوری کرتے ہوئے اسامہ کے پیر پر زخم ہو گیا جو وقت کے ساتھ ساتھ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ناسور بن گیا۔ وہ ناسور دھیرے دھیرے پھیل کر ٹانگ تک جانے لگا، یہاں تک کہ پوری ٹانگ سوج کر درد کرنے لگی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ پیر کاٹنا پڑے گا تبھی کچھ علاج ہو سکے گا، مگر اسامہ نے ایسا نہ کرنے دیا ورنہ محنت مزدوری کون کرتا۔ البتہ وہ احتیاط برتنے لگا، مگر ایک روز تیز طوفانی بارش میں وہ جا رہا تھا کہ اس کا پیر پھسلا اور وہ گندے پانی میں جا گرا۔ اس کے پیر کا انفیکشن انتہائی درجے تک خطرناک ہو گیا۔ جان لیوا جراثیموں نے آخر کار اسامہ کو موت کے گھاٹ اتار ہی دیا۔ اس کی بچیاں اور بیوی روتے سسکتے ہوئے رہ گئے۔ بہرحال بلقیس جان تو چکی تھی کہ اسے اپنی مدد آپ کے تحت ہی اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہوگا۔ خاندان والے تو اس کی اور اس کی بچیوں کی ضروریات پوری کرنے والے نہیں تھے۔ آخر آج کے دور میں کون کسی کی اس قدر مدد کرتا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے پیٹ بھرنا تو ضروری تھا۔ اس نے کچھ خاص تعلیم بھی حاصل نہیں کر رکھی تھی جو وہ کوئی نوکری ہی کر پاتی۔ بچیوں کو اسکول چھڑوا دیا تھا کیونکہ اتنے پیسے ہی موجود نہ تھے کہ فیس جمع کروا سکتی۔ کئی بڑے گھروں میں جا کر اس نے کام مانگا مگر سب کے ہاں تو پہلے سے ہی ملازمائیں موجود تھیں، کسی نے بھی اسے نہ رکھا۔ آخر کار وہ اس گاؤں کے سب سے امیر گھر چلی گئی جو کہ ایک جاگیردار کا گھر تھا۔ ان کی زمینیں کئی گاؤں میں پھیلی ہوئی تھیں اور ہر ایرے غیرے کو اپنے گھر میں رکھتے بھی نہ تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو وہاں جا کر ایک دفعہ قسمت آزما لیتی ہوں، ان کی تو حویلی بھی بہت بڑی ہے، ہو سکتا ہے مجھے کسی ملازمت کے لیے رکھ لیں۔ بلقیس نے اتنا سوچ کر ایک بڑی سی چادر اوڑھی اور چہرہ چھپا کر جاگیردار کی حویلی کی جانب جانے لگی۔ جانے سے پہلے بچیوں کو کہہ کر گئی کہ اگر مجھے نوکری مل گئی تو شام تک واپس آؤں گی، تم لوگ پریشان مت ہونا، بس میرے لیے دعا کرنا۔ بچیاں ماں کو جاتا دیکھتی رہیں اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے یہی دعا کی کہ اماں کو کوئی نوکری مل جائے۔ جاگیردار کی حویلی میں پہنچی تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر ایک مرتبہ تو اس کی آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت عطا کر رکھی تھی، کاش اس کا ایک حصہ بھی وہ انہیں عطا کر دیتا تو آج اس کی بچیاں بھوک سے تڑپ نہ رہی ہوتیں، مگر خدا جس حال میں بھی رکھے۔ بلقیس نے ایک رشک بھری نظر اس حویلی پر ڈالی اور چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ وہاں پر کئی ملازم اور نوکر کام کر رہے تھے۔ اس نے مالکن سے درخواست کی تو اس نے فوراً انکار کر دیا، کہنے لگی کہ ہمیں ملازمہ کی ضرورت نہیں، ہم صرف خاندانی لوگوں کو ہی نوکری پر رکھتے ہیں۔ مگر بلقیس کی وہ آخری امید تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ روتے ہوئے مالکن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ مالکن، خدارا مجھے نوکری کے لیے رکھ لیں، میرے شوہر کی وفات ہو چکی ہے، کئی روز سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، میری اولاد بھوک سے تڑپ رہی ہے
اور نہ صحیح تو مجھے 2 وقت کا کھانا ہی دے دیجیے گا، میں اپنی بچیوں کو کھلا دوں گی، مجھ سے اپنی بچیوں کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ مالکن بھی خدا ترسی عورت تھی۔ جب اس نے بلقیس کو مشکل حالات میں دیکھا تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں کام کے لیے رکھ لیتی ہوں۔ جگیردار کا ایک ڈیرا بھی تھا جہاں پر صرف صاف صفائی کے لیے ایک اور ملازم کی ضرورت تھی۔ مالکن نے بلقیس کو ڈیرے پر بھیج دیا جہاں پر اس سے پہلے بھی 3 نوکرانیاں اور 2 نوکر موجود تھے۔ یہ وہاں جا کر بہت خوش ہو گئی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اسے نوکری مل گئی ہے۔ سارا دن اس نے جو بھی کام کیا اس کی اجرت اسے دے دی گئی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ بھلے ہی وہ کم تھے مگر اتنے تھے کہ وہ اپنے بچوں کا آج کی رات پیٹ پال سکتی تھی۔ وہ پیسے لے کر فوراً بازار گئی اور کھانے کے لیے تھوڑا آٹا اور سبزی لے کر گھر آئی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ اس کی بچیاں اسے کہیں نظر نہ آئیں۔ وہ بھاگتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے کا دروازہ یوں ہی کھلا تھا۔ اس نے جب نظر دوڑائی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی بچیاں زمین پر یوں ہی پڑی تھیں۔ بلقیس کے دل میں تو خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، کہیں اس کی بچیاں اس دنیا سے تو… اتنا سوچنا تھا کہ وہ بھاگ کر بچیوں کے پاس آئی اور انہیں اٹھانے لگی، مگر وہ تو بھوک سے بے ہوش ہو چکی تھیں۔ ان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ بلقیس نے ان بچیوں کو اٹھایا اور جلدی سے کھانا بنا کر ان کے سامنے رکھا۔ بچیوں نے اتنے دنوں بعد جب کھانے کو اپنے سامنے دیکھا تو جلدی جلدی کھانے لگیں، جیسے مدتوں سے بھوکا انسان روٹی کھاتا ہے۔ بلقیس نے جب اپنی بچیوں کو کھانا کھاتے دیکھا تو رونے لگی۔ اس نے تو آج دن کو بھی حویلی میں کھانا نہیں کھایا تھا، بلکہ وہ سارا کھانا ایک طرف رکھ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ گھر میں اس کی بچیاں بھوکی ہیں۔ جب تک اس کی بچیاں کھانا نہیں کھائے گی وہ بھی نہیں کھائے گی۔ جگیردار کا ایک ہی بیٹا تھا جو دوسرے ملک میں پڑھائی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، پھر وہیں پر اس نے اپنا بزنس بھی شروع کر دیا۔ ابھی بلقیس کو اس حویلی میں کام کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ مالک نے تمام نوکروں کو حکم جاری کر دیا کہ فوراً حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا جائے، کیونکہ ان کا لاڈلا سپوت واپس پاکستان آ رہا ہے۔ مالکن نے اس کے لیے لڑکی بھی دیکھ رکھی تھی اور وہ اس کی شادی بھی کرنا چاہتی تھیں۔ جس دن وہ پاکستان آیا اسی روز جگیردار کے بیٹے کی منگنی بھی تھی۔ مالکن نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ تمام نوکروں کو اپنے بیٹے کی منگنی کی خوشی میں اضافی رقم بھی دوں گی۔ بلقیس کے لیے تو یہ بات خوشی کا باعث تھی۔ وہ سارے کام انتہائی اچھے سے کرتے ہوئے مالکن کے دل میں جگہ بنا رہی تھی۔ کچھ روز گزرے تو مالکن کا بیٹا دوسرے ملک سے واپس آیا۔ وہ تو بالکل شہری لڑکوں جیسا لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر تو بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی پاکستانی ہے۔ بالکل انگریزوں جیسا اس کا حلیہ تھا۔ وہ جب گھر کے اندر آیا تو مالکن نے بلقیس کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے لیے ٹھنڈا مشروب لے کر آئے۔ بلقیس فوراً مشروب لا کر جب مالکن کے بیٹے کو تھمانے لگی تو مالکن کا بیٹا اس کا چہرہ دیکھتے ہی گویا دنگ رہ گیا۔ وہ اپنی ماں سے کوئی بات کر رہا تھا مگر بلقیس کو دیکھتے ہی اس کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس سے پہلے کبھی اس نے کوئی لڑکی دیکھی ہی نہیں۔ بلقیس تھی بھی تو بہت خوبصورت، گوری رنگت اور بڑی بڑی آنکھیں۔ اس کے پرکشش نین نقش تو گویا سادگی میں بھی کمال کے تھے۔ بس یہ غربت تھی جس نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، ورنہ وہ سادگی میں بھی بے تحاشا حسین لگا کرتی تھی۔ اور شاید مالکن کا بیٹا اتنی خوبصورت نوکرانی کو دیکھ کر دنگ رہ چکا تھا اور ہڑبڑا کر گلاس پکڑا اور ماں سے بلقیس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ بلقیس وہاں سے جا چکی تھی جبکہ مالکن کا بیٹا عامر ماں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا تو ماں بتانے لگی کہ بیچاری بیوہ ہے، بے سہارا ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، اس لیے میں نے اس کو یہاں پر کام کرنے کے لیے رکھ لیا ہے۔ عامر کی تو اسے دیکھ کر نیت ہی بدل چکی تھی۔ اس کی منگنی اسی کے جیسے ایک جگیردار خاندان میں ہو گئی۔ اس کی ہونے والی بیوی بے تحاشا خوبصورت تھی مگر بلقیس کے آگے اس کا کوئی مول نہ تھا۔ عامر جیسے لوگ محبت اور عزت کا کوئی معنی نہیں جانتے تھے۔ ان کے لیے مرد اور عورت کا صرف ایک ہی رشتہ تھا اور وہ روح کا نہیں بلکہ جسم کا ہوا کرتا تھا۔ اس نے جب سے بلقیس کو دیکھا بس اسی کا دیوانہ ہو کر رہ گیا تھا۔ عامر کی منگنی گزری تو مالکن نے ان سب کو 2,000 روپے انعام بھی دیا۔ بلقیس کے حالات اب کافی بہتر ہو چکے تھے۔ اس نے وہ 2,000 لیے اور اپنے بچوں کے لیے لنڈا بازار سے کچھ چیزیں خرید لائی۔ زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہ تھا جب اس نے اپنے شوہر کو یاد نہ کیا ہو۔ یہ تو وہ اپنی بچیوں کی خاطر کر رہی تھی ورنہ کب کی مر جاتی۔ اگلے روز جب وہ کام کرنے کے لیے گھر میں آئی تو حویلی میں کوئی بھی سامنے موجود نہ تھا۔ سبھی شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے گئے تھے۔ تبھی ایک نوکرانی بلقیس کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ مالکن کہہ کر گئی تھیں کہ تم چھوٹے مالک کے کمرے کی صفائی کر دینا۔ بلقیس نے ہاں میں سر ہلایا
اور فوراً چھوٹے مالک کے کمرے کی جانب جانے لگی۔ وہ کمرہ انتہائی بکھرا پڑا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی سگریٹ کے دھوئیں کی بدبو اسے کھانسنے پر مجبور کر گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، کمرے میں کئی شراب اور نشہ آور چیزیں بھی موجود تھیں۔ یہ سب تو بالکل بھی ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا تھا، بلکہ اس نے سر جھٹکا اور کانوں کو ہاتھ لگاتی منہ کے آگے دوپٹہ رکھے ایک ہاتھ سے وہ بدبودار چیزیں اٹھا کر ایک جانب رکھنے لگی۔ تبھی اسے اپنے کندھے پر ایک لمب سا محسوس ہوا۔ اس کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑا تھا۔ اس نے جب پلٹ کر واپس دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ سامنے ہی چھوٹے مالک کھڑے تھے۔ وہ ابھی ابھی باتھ روم سے نہا کر باہر آئے تھے۔ وہ بلقیس کو یوں گھور رہے تھے کہ اسے ان کی نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوئیں۔ عامر فوراً ہنس کر بولا کہ اتنی ڈر کیوں رہی ہو، جیسے مجھے نہیں بلکہ کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ بلقیس فوراً ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ نہیں چھوٹے صاحب، اچانک سے آپ سامنے آ گئے تو ڈر گئی۔ اتنا سنتے ہی عامر فوراً بیڈ پر بیٹھ گیا اور بلقیس کو نہارتے ہوئے بولا، کتنی خوبصورت ہو تم جیسی حسین عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ مالک کے منہ سے ایسی باتیں سن کر بلقیس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا جواب دے۔ یہاں پر کمرے کی صفائی کرے یا کمرے سے باہر بھاگ جائے۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر کہنے لگی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو ادنا سی نوکرانی ہوں۔ تبھی عامر بولا، تم اگر چاہو تو میں تمہیں سونے میں تول سکتا ہوں، تمہیں اتنی رقم دوں گا، تمہاری سوچ ہے، مگر بدلے میں تمہیں میری ایک خواہش پوری کرنا ہوگی۔ بلقیس کے وجود میں تو کرنٹ سا دوڑا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر عامر کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں نظر آتی بے باکی دیکھ کر بلقیس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ فوراً بھاگ کر کمرے سے باہر نکل آئی، مگر اس سے پہلے ہی عامر نے اس کو پکڑ لیا اور اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، میری بات کا جواب تو دے کر جاؤ، تمہارے بچوں کی قسمت سنور جائے گی اور لگے ہاتھ۔ اتنا ہی سنا تھا کہ بلقیس نے ایک زناٹے دار تھپڑ عامر کے چہرے پر دے مارا اور کہنے لگی، خبردار جو تم نے میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کی کوشش کی، میں پورے گاؤں میں وویلا مچا دوں گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسا کہنے کی؟ تمہاری منگیتر ہے، بہت جلد تمہاری شادی ہونے والی ہے، اور مجھ جیسی بے سہارا کو دیکھ کر تم یہ سب کر رہے ہو۔ عامر جیسا انا پرست انسان تھپڑ کھا کر مزید مشتعل ہو گیا، مگر چونکہ وہاں پر ایک نوکرانی آ رہی تھی اس لیے فوراً کمرے میں چلا گیا اور بلقیس وہاں سے بھاگ گئی۔ اس روز وہ حویلی میں نہیں رہی تھی، بلکہ فوراً گھر آ گئی۔ گھر آ کر وہ ایک کمرے میں بند ہو کر کتنی دیر روتی رہی۔ کتنے ظالم اور بے حس تھے یہ دنیا کے لوگ۔ اگر عورت اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر حلال رزق کمانے کے لیے نکلتی تھی تو بھی یہ جانور صفت مرد ان سے اپنا مطلب نکلوانے میں لگے تھے۔ اگلے روز مجبوراً بلقیس دوبارہ حویلی گئی، کیونکہ شادی میں 2-3 دن ہی باقی تھے۔ دوبارہ جگیردار نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کی۔ وہ سب اپنی شادی کی خوشیوں میں مصروف تھے۔ دھوم دھام سے شادی ہوئی اور سبھی اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و خرم رہنے لگے۔ جاگیردار کا دھیان بھی بلقیس سے ہٹ چکا تھا۔ وہ خوش تھا، اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ گھومنے پھرنے بھی گیا۔ کچھ روز بعد اس کی بیوی میکے گئی تو وہ ایک بار پھر بلقیس کو اپنے جھانسے میں پھنسانے لگا، مگر بلقیس نے اسے کوئی موقع نہ دیا۔ ایک روز جب وہ گھر جانے لگی تو ایک نوکرانی نے اسے پیغام دیا کہ مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ وہ جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو تبھی اسے کسی نے دبوچ کر اسٹور روم میں دھکیل دیا۔ وہ منہ کے بل گری تھی۔ جب دیکھا تو پیچھے جاگیردار کا بیٹا ہی کھڑا تھا، جو اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا کہ 2 ٹکے کی عورت ہو کر میرے سامنے نخرے دکھا رہی ہو۔ اس کے بعد بلقیس ڈرنے کی بجائے جاگیردار کو باتیں سنانے لگی۔ جاگیردار جب اس کے قریب جانے لگا تو بلقیس نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، مگر اگلے ہی پل جاگیردار نے بلقیس کے کپڑوں کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ اتنا دیکھنا تھا کہ بلقیس نے فوراً خود کو عامر سے چھڑاتے ہوئے وہاں پر پڑی ایک لوہے کی بھاری چیز اٹھائی اور اس کے سر پر دے ماری۔ عامر چکرا کر زمین پر گر گیا اور وہ کراہنے لگا، مگر بلقیس فوراً گھر سے بھاگ گئی۔ وہ کافی ڈری سہمی ہوئی تھی، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ وہ روتی ہوئی گھر پہنچی۔ اسے یقین تھا کہ شاید عامر مر چکا ہوگا۔ اگلی صبح خبر پھیل گئی کہ بلقیس جاگیردار کے گھر سے اس کی نئی نویلی دلہن کا 1 کلو سونا لے کر بھاگ گئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ انہوں نے فوراً بلقیس اور اس کی بچیوں کو پکڑ کر گھر لے آئے، اور پھر مالکن نے بلقیس کو مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، میں نے تم پر اعتبار کیا تھا، مگر تم نے تو میری آنکھوں میں دھول جھونکا۔
بلقیس منتیں کرتی رہی اور کہتی رہی کہ یہ سب کچھ جاگیردار کا جھوٹا الزام ہے، وہ مجھے بدکاری پر اکسا رہا تھا۔ جب میں نہ مانی تو مجھ پر الزام لگا دیا، مگر عامر جس کے سر پر پٹی بندھی تھی کہنے لگا یہ جھوٹ ہے، اس نے مجھ پر حملہ کر کے آپ سب کی غیر موجودگی میں چوری کی۔ بہرحال جیت تو جاگیردار کی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ بلقیس کو اس کی بچیوں کے سامنے اتنا مارا پیٹا جائے کہ وہ لہو لہان ہو جائے اور دوبارہ کوئی ہماری حویلی میں چوری کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ چنانچہ حویلی میں کام کرنے والی ہٹی کٹی ملازموں نے ڈنڈوں اور جوتوں سے بلقیس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اسے اتنا مارا گیا کہ اس کا وجود جگہ جگہ سے نیل و نیل ہو گیا۔ پھر بلقیس کو واپس گھر میں بھجوا دیا گیا۔ اس کی بچیاں تو روتی تڑپتی اپنی ماں کو دیکھ کر چیخ رہی تھیں۔ کئی روز یوں ہی گزر گئے کہ ایک روز مالکن کو اپنے گھر کے پچھلے حصے میں لگے ہوئے کیمرے کی یاد آئی۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر اس کیمرے میں اس دن کی ریکارڈنگ دیکھی، جس میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ اس کا بیٹا ہی بلقیس کو اکسانے پہ لگا ہوا تھا۔ اتنا دیکھنا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو سب کے سامنے بلا کر مارا اور ذلیل کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری وجہ سے اس معصوم غریب عورت کو ہم نے اتنا ذلیل کیا، اب بہتر یہی ہے کہ تم سب کے سامنے جا کر اس سے معافی مانگو گے۔ عامر پہلے تو حتے سے ہی اکھڑ گیا، مگر پھر جب جاگیردار اور اس کی بیوی نے اسے جائیداد سے آگ کرنے کا حکم دیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پورے گاؤں والوں کے سامنے بلقیس سے معافی مانگنے کے لیے چلا آیا۔ بلقیس نے اسے معاف نہیں کیا، بلکہ یہ کہا تھا کہ مجھے اس کے شر سے بچا لیں، اگر کل کو میرے ساتھ یا میری بچیوں کے ساتھ کچھ بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار یہ عامر جاگیردار ہوگا۔ عامر کی بیوی نے بھی عامر سے طلاق لے لی اور اس کی بدنامی الگ ہوئی تھی۔ مالکن نے اسے واپس دبئی بھجوا دیا۔ وہ اسے اپنے سامنے بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھیں اور ایک بار پھر بلقیس کو اپنے گھر نوکری پر رکھ لیا۔